ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی. وہ پچھلے سال ثنا خان نے توبہ کی تھی نا ماشاءاللہ, وہ مولانا انس صاحب تھے, تو اس پہ بہت لوگوں نے نیگیٹو بھی باتیں کی تھی. ان کا کل فون آیا مولانا انس صاحب کا, وہ اپنی زوجہ کی کارگزاری سنا رہے تھے کہ ماشاءاللہ اشراق کی پابند, تہجد کی پابند, اور کہتے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے اس کی عبادت دیکھ کے. یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو بتا دیں کیونکہ لوگوں نے اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلائی ہے. اب دیکھو اگر مفتی انس شروع ہی دن سے اس پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا, انسان کی بچی بن جا تو یہ انقلاب, ان کا کوئی فاؤنڈیشن بھی ہے, ٹرسٹ بھی ہے جس میں وہ غریبوں کے ساتھ مدد کر رہی ہے, تو پھر یہ نہ ہوتا. تو بہت لوگوں نے ملامت کی, اب ایک بے پردہ عورت سے شادی کر لی, اب یہ کر دیا. بھائی جب شادی کر لی ہے اور وہ دین کی طرف آ رہی ہے تو ایسے موقع پہ اپریشیٹ کیا جائے گا. فتوے قرآن کیا کہہ رہے ہیں, لوگوں کو حکمت مصلحت کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ. دیکھو میں بھی داڑھی کے پر جب مجمع ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں, کسی بغیر داڑھی والے کو الگ سے بلا کے نہیں کہتا بھائی شرم نہیں ہے, کبیرہ گناہ ہے کبیرہ. وہ تو بدک جائے گا, بولے گا یار ان کے پاس تو بیٹھنا ہی کیا ہے. صحیح ہے. حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی اطلاع ملتی فلاں ایسے کر رہے ہیں تو آپ نام لے کے نہیں کر رہے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ آپ فرماتے ہیں ماں بالو اقوام, لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کر رہے ہیں. تو جو ہوتا وہ سمجھ جاتا کہ میری بات ہو رہی ہے. تو کسی کو ہٹ کرنا دین میں, یہ سزائیں جتنی بھی یہ جہنم کی ہے نا یہ اللہ دے گا. ٹھیک ہے نا, یہ کون دے گا؟ یہ اللہ دے گا. آپ کو دینے کی اجازت, آپ کا کام ہے پیغام مصلحت سے پہنچا دینا. اور قرآن کہہ رہے ہیں میٹھے لہجے میں بات کرو, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. تو قرآن تو دعوت میں نرم لہجے میں مصلحت